اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک ہی جماعت درکار ہے، دو جماعتوں کی ضرورت نہیں، 3 کی، 4 کی، 5 کی ضرورت نہیں، ایک ہی جماعت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جتنے لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں گے ان تمام کے نظریات ایک جیسے ہوں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ دین کو قبول کرنے والے ہوں، اسلام کو قبول کرنے والے ہوں اور ان کے نظریات الگ الگ ہوں۔ نظریات الگ ہوں گے تو دین الگ ہوں گے، نظریات الگ الگ ہوں گے تو ان کے ادیان الگ الگ ہوں گے۔ اگر وہ ایک دین پر ہیں تو ان کے نظریات ایک ہوں گے۔ جب نظریات ایک ہوں گے تو ایک جماعت ہوں گے، ایک امیر کی اطاعت میں ہوں گے، ایک امیر کی قیادت میں ہوں گے، اور وہ سب مل کر اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں گے، ایک ریاست کی بنا ڈالیں گے۔ اور یاد رکھیں، اسلام وہ دین ہے جو ریاست کے قیام کی بات کرتا ہے، جو ریاست کے قیام کی بات کرتا ہے، ریاست کے استحکام کی بات کرتا ہے، ریاست کے دوام کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت سازی کا تصور نہیں ہے، اسلام میں حکومت سازی کا تصور نہیں ہے۔ ریاست قائم ہوتی ہے تو حکومت جس کی ہوتی ہے قائم ہو جاتی ہے، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے۔ حکومت سازی کے لیے اسلام کسی قسم کی تگ و دو کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے۔ جمہوریت میں ساری جد و جہد حکومت سازی کے لیے ہوتی ہے، اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ اسلام ایسی کسی جد و جہد کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ریاست قائم ہو جاتی ہے تو حکومت آٹومیٹکلی قائم ہو جاتی ہے، اور وہ 5 سال کی حکومت نہیں ہوتی، وہ مستقل حکومت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی حکومت ہوتی ہے، اللہ کی حکومت ہوتی ہے، اس نے چلنا ہوتا ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ ریاست قائم ہو جائے تو حکومت چلتی رہتی ہے، ریاست جاتی رہے حکومت جاتی رہتی ہے۔ لہذا یہ بات پلے باندھ لیں کہ جمہوریت کی طرح اسلام میں حکومت کے قیام کے لیے کسی قسم کی جد و جہد کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکومت کی بات آئے گی تو مسلمان پارٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک کہے گا میری حکومت قائم ہو، دوسرا کہے گا میری حکومت قائم ہو، تیسرا اپنی حکومت کے لیے جد و جہد کرے گا، چوتھا اپنی حکومت کے لیے جد و جہد کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، صرف اپنے ملک کو دیکھ لیں، 22-23 کروڑ مسلمان کتنی پارٹیوں میں تقسیم ہیں۔ ایک کہتا ہے میری حکومت قائم ہو، دوسرا کہتا ہے میری حکومت قائم ہو، تیسرا کہتا ہے میری حکومت قائم ہو۔ خواہ وہ سیکولر ہیں یا مذہبی لوگ ہیں، جو بھی ہیں، سب اپنی اپنی حکومتوں کے قیام کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس جدوجہد کو لے کر اٹھے ہیں، یہ اللہ کی حکومت کے قیام کی جدوجہد ہے۔ ہم کسی حکومت سازی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر رہے۔ حکومت تو اس کی قائم ہے، یہاں اس کی خلافت قائم کرنی ہے۔ حکومت تو اللہ کی قائم ہے، یہاں پہ اس کی خلافت قائم کرنی ہے، اس کے لیے ریاست کی ضرورت ہے۔ ہماری جدوجہد اسلامی ریاست کے لیے ہے۔ جس دن ریاست قائم ہو گئی، حکومت بھی قائم ہو جائے گی، کیونکہ ریاست حکومت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن کس کی؟ اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔